ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا مفتی محمد مجتبیٰ۔ آج ہم اجراء القرآن کا چوتھا سبق پڑھیں گے اور آج کا ہمارا چوتھا سبق مرکبات لیٹر جوائنٹس کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مرکب کہتے کس کو ہے، مرکب کو کیسے پڑھا جائے اور اس کو کیسے سمجھا جائے۔ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، دو یا دو سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ اور مرکب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیو، چند باتوں کا خاص خیال رکھیں تو مرکب پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ اس سبق میں بھی آپ تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، عربی لہجہ میں پڑھیں، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اگر آپ کو مخارج نہیں آتے تو ہم نے اس پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے، سبق نمبر 3 میں اس کی 2 ویڈیو دونوں مخارج پر مبنی ہے، ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیں، آپ کو مخارج سمجھ آ جائیں گے۔ اسی طرح جب مرکب میں الفاظ آتے ہیں تو ان کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا، ابھی آپ کو مثالیں دے کر بتائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کیا کریں، آپ کو مرکبات کی ٹھیک طریقے سے پہچان ہو جائے گی۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اب مثالیں دے کر آپ کو سمجھا کہ اللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لام الف، با الف، نون الف، تا الف، شین الف، کاف ثا طا نون، یا را ثا میم، سین قاف، با عین دال، ثا میم نون، خا طا فا، سین خا طا، حا میم دال۔ یہ جتنے بھی ہم نے مثالیں دی ہیں ان میں آپ توجہ کریں کہ صرف اور صرف سر لکھا گیا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پریشان نہیں ہونا، حروف تہجی جو ہیں ان کو آپ ازبر کر لیں تو زیادہ مشکل آپ کو نہیں ہوگی۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا مفتی محمد مجتبیٰ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔